ابن غلام احمد ایک نور سے منور، شان خدا رحمان، نور خدا کا مظہر، شان خدا رحمان، نور خدا کا مظہر، آمد تھی آدھی رات کے وقت 3 سال کا بچہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ بچے کے والد اسے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بچہ کسی طرح چپ نہیں ہوتا۔ آخر والد ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، دیکھو محمود، وہ کیسا تارا ہے۔ بچے نے نئے نئے مشغلے کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہو کر وہی رونا اور چلانا اور یہ کہنا شروع کر دیا، ابا تارے جانا، یعنی ابا میں ستارے پر جاؤں گا۔ اس بچے کی بعد کی زندگی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ستاروں پر جانے کی یہ تمنا یقیناً ان بلند عزائم کی عکاس تھی جو ایک پیشگوئی کے الفاظ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا سے ظاہر ہوتا ہے۔ تھا خلیفہ مصلح وہ بن کے آیا، موعود تھا خلیفہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا کہ مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نیک بیٹا عطا کرے گا جو نیکی کے لحاظ سے اپنے باپ کے مشابہ ہو، نہ کہ مخالف، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور یہی وہ پیشگوئی ہے جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں پوری ہوئی۔ آئیے حضور کے پاکیزہ بچپن پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے یہ ایام گزارے۔ پہنائی ہم کو وحدت کی اس نے اعلیٰ چادر، پہنائی ہم کو وحدت کی اس نے اعلیٰ چادر۔ کیا ہی خوش نصیب یہ بچہ تھا جس کے والد مسیح دوراں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور والدہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا دونوں ہی اعلیٰ مربیانہ اوصاف سے متصف تھے۔ دونوں کی تربیت کے دھارے ایک ہی سمت بہتے تھے، جنہوں نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ بچپن کو نیکی اور تقوی سے مزین کیا۔ اس دور کے بارے میں خود حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا مگر میرا مشغلہ یہی تھا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور آپ کی باتیں سنتا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دنیاوی تعلیم کچھ خاص نہ تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں نظر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جگر کی خرابی کا مرض بھی تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو، میرے پاس آ جایا کرو، میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو۔ چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا اور پھر بخاری پڑھا دی۔ یہ نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا ہو، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کا طریق یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے جاتے
اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے۔ کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے، ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 3 مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا تھا۔ اسی طرح طب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے ماتحت میں نے آپ سے شروع کر دی تھی۔ الفت میں مثل مادر وہ تھا سبھی اسیروں کا رستگار و رہبر، شفقت کا عالی۔ آپ کی تقاریر ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے علمی حالت آپ کی، جو دنیا جتنا علم حاصل کیا، لیکن تقاریر آپ کی، آپ کے خطابات، آپ کی تصانیف، آپ کی تفسیر قرآن اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا۔ یقیناً یہ بہت بڑا ثبوت ہے اور پیش گوئی کی سچائی ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے اندر اچھی تربیت قبول کرنے کا طبعی ملان پایا جاتا تھا۔ اس کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی بچپن میں تربیت کا اب تک مجھ پر اثر ہے، اور جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو بے اختیار ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کے کندھے پر کوہنی ٹیک کر کھڑا تھا کہ ماسٹر قادر بخش صاحب رضی اللہ عنہ نے، جو مولوی عبد الرحیم صاحب درد رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بری بات ہے۔ اس وقت میری عمر 12-13 سال کی ہوگی، لیکن وہ نقشہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ نور سے منور شان خدا رحماں، نور خدا کا مظہر شان خدا رحماں، نور خدا۔ 9 عمری میں بھی حضرت مسلح موعود کے خیالات کی رو کیا تھی، اس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں، جب میں 11 سال کا ہوا اور 1900 عیسوی نے دنیا میں قدم رکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں، اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے۔ میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی، جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصے تک کرتا رہا کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ خلیفہ مصلح وہ بن کے آیا، موعود تھا خلیفہ مصلح وہ بن کے آیا، خوشنود یہ خدا۔ یہ تھا وہ اولو العزم بچہ جس کے وجود میں مسلح موعود کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی۔ قوموں نے اس کے وجود سے برکت پائی اور ایک جہاں نے اس کے تقریر اور تحریر سے فائدہ اٹھایا۔ خوشبو سے بھی معطر